جہاں میری اونٹنی رکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سالم بن عمرو بن عوف کے محلے پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہے۔ کھلے میدان میں صفیں باندھی گئی اور نماز جمعہ ادا کی گئی ہے۔ نماز ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 100 ہے۔ اس جگہ بعد میں مسجد تعمیر کر دی گئی جس کا نام مسجد غبیب ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے تو بنی سالم کے لوگ اپنے سردار عتبان بن مالک اور عباس بن نضلہ کی قیادت میں رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام کریں، ہمارے قبیلے کی تعداد کافی ہے، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی وافر موجود ہے، ہم آپ کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ اس پر بنی سالم کے لوگوں نے ضد نہیں کی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے محبت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر موجود ان تاریخی لمحات میں کائنات کے آخری رسول کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ تیرے دیدار کی خوشبو سے مہکنے والے کتنے خوش بخت ہیں تیرے شہر کے رہنے والے۔ یہاں رہنے والے سب لوگ اپنی قسمت پر نازا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اب بنی بیاضہ کے محلے سے گزر رہی ہے۔ زیاد بن لبید اور فروہ بن عمرو اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، ہم بہت خواہش مند ہیں کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، ہم میزبانی کی اہلیت رکھتے ہیں اور آپ پر جاں نثار کرنے کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہی میرا مسکن ہوگا۔ ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ ان کے مہمان بنے۔ رسول اللہ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ کریم کے حکم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ کی سواری محلہ بنی سعدہ میں داخل ہوئی تو سعد بن عبادہ بن دلیم اور منذر بن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف سے ان کے ہاں رکنے کی درخواست کی ہے۔ رسول اللہ نے انہیں بھی یہی جواب دیا ہے۔ اس کے بعد محلہ بنی حارث سے سعد بن ربیع، خارج بن زید اور عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ سے ان کے ہاں رکنے کا کہا ہے۔ اس مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا ہے۔ بنی نجار بن عدی کا محلہ رسول اللہ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کی والدہ سیدہ سلمہ بنت عمر کے خاندان کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس قبیلے سے سلید بن قیس اور اسیرہ بن ابو خارجہ اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ بنی نجار نے رسول اللہ کو اس رشتہ داری کے حوالے سے اپنی خدمات، حفاظت اور رہائش کی پیشکش کی ہے۔ رسول اللہ اپنے رب کے حکم کے منتظر ہیں۔ سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، جہاں ناقہ ٹھہر جائے وہیں جائے اقامت ہے۔ سب لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ کس کے گھر قیام کریں گے۔ مدینہ منورہ کے تمام بڑے سردار تو رسول اللہ کو یہ پیشکش کر چکے ہیں۔ رسول اللہ کی اونٹنی اب عبداللہ بن ابی ابن سلول کے قلعہ نما گھر کے باہر سے گزر رہی ہے۔ عبداللہ بن ابی گھر کے باہر اپنی ٹانگوں اور کمر کے گرد چادر لپیٹے بیٹھا ہے۔ یہ بنی الحبلہ کا محلہ ہے۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی اوس اور بنی خزرج اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے سارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ نے ہر قوم کے سرداروں یعنی بڑوں کی عزت کی اور یہی تاکید فرمائی کہ جو کہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ رسول اللہ نے ساری زندگی عبداللہ بن ابی سے محبت اور احترام کا تعلق رکھا۔ عبداللہ بن ابی بادشاہت نہ ملنے کی وجہ سے رسول اللہ کی ذات اور ہجرت مدینہ منورہ کو سمجھتا ہے۔ اس نے بے رخی سے جواب دیا ہے، آپ ان کے پاس جائیے جنہوں نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی اور انہی کے پاس قیام کیجیے۔ اس کے بعد بنی مالک بن نجار کا محلہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ ایک کھلے میدان میں رکی اور بیٹھ گئی ہے۔ رسول اللہ ابھی اپنی اونٹنی پر سوار ہیں۔ تھوڑی دیر میں اونٹنی یہاں سے اٹھی اور چلنے لگی ہے۔ تھوڑا گھوم پھر کر اونٹنی دوبارہ اسی میدان میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی ہے۔ اونٹنی رسول اللہ کے اترنے کے لیے بیٹھی ہے۔ رسول اللہ یہاں اپنی اونٹنی سے اترے اور 4 مرتبہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے ہمارے رب، ہمیں زمین پر ایسی جگہ اتارنا جہاں اترنا ہمارے لیے خیر و برکت ہو، بے شک تو سب سے بہتر منزل عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میری قیام کا یہی ہے۔ رسول اللہ کی اونٹنی اسعد بن زرارہ نے سنبھالی ہے۔ رسول اللہ کی اونٹنی جہاں رکی، اب اس مقام پر مسجد نبوی کا دروازہ باب جبرائیل موجود ہے۔ اس جگہ سب سے قریب خالد بن زید کا گھر ہے۔ خالد بن زید تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ انہوں نے رسول اللہ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے ہیں۔ اس خوش قسمت انسان کی عمر اس وقت 31 برس ہے۔ خالد سب سے مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں۔ سارا شہر خالد کو حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ خالد نے رسول اللہ سے درخواست کی ہے، اللہ کے رسول، میرے گھر کے اوپر والی منزل پر آپ رہ لیں، ہم نیچے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ کا احترام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اوپر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھے ملنے آنے والوں کی آسانی اس میں ہے کہ میں نیچے رہوں۔ رسول اللہ کے زمانے سے 1000 سال پہلے یمن کے بادشاہ طبہ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ آ کر اس کائنات کے آخری نبی کے بارے میں سنا تو اپنی قوم کے علماء کو یہاں بسنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے ان علماء سے سب سے بڑے عالم کے لیے 2 منزلہ گھر تعمیر کروایا اور رسول اللہ کے لیے خط لکھ کر اسے دیا۔ طبہ بادشاہ کا خط نسل در نسل ہوتا ہوا خالد کے پاس رہا۔ خالد بن زید اسی عالم کی نسل سے اور اسی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر وہی ہے جسے بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ یقیناً 1000 سال میں اس کی تعمیر کئی مرتبہ کی گئی ہوگی۔ رسول اللہ اب خالد بن زید کے گھر میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہونے کے بعد زید بن ثابت کی والدہ نے دودھ، گھی اور روٹی سے سرید بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کھانے میں شامل کر لیا ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ سب سے پہلا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ کے لیے سرید اور گوشت تیار کروا کر رات کا کھانا بھیجا ہے۔ مدینہ منورہ میں لوگ زمین پر سونے کے عادی ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ کے لوگ چارپائی استعمال کرتے ہیں۔ اسعد بن زرارہ رسول اللہ کے لیے چارپائی لے کر آئے ہیں۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور عمارہ بن حدم مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ہمسائے ہیں۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ حضرت عمر بن خطاب، حفصہ بنت عمر کے شوہر خنیس بن حذافہ، سعید بن زید، ایاس بن بکیر، عاقل بن بکیر، عامر بن بکیر، خالد بن بکیر اور واقد بن عبداللہ مدینہ منورہ میں رفاعہ بن منذر کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اور سہیب بن سنان روبی یہاں آنے کے بعد خبیب بن اصاف کے مہمان بنے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ اور ابو کبشہ بن عمرو اب کلثوم بن حدم کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن حارث، طفیل بن حارث اور حسین بن حارث یہاں آنے کے بعد سعد بن ربیع کے پاس ہیں۔ مہاجر مدینہ منورہ آ کر بیمار ہو گئے ہیں۔ یثرب کے مشہور بخار نے انہیں آ لیا ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے لوگ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس بخار سے بچنے کے لیے یثرب میں داخل ہونے سے پہلے اگر گدھے کی طرح رینکا جائے تو بخار نہیں ہوتا۔ بخار کی شدت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ ان کی کہی ہوئی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مہاجرین بخار سے اس قدر نڈھال ہو گئے ہیں کہ وہ نماز بیٹھ کر ادا کرنے لگے ہیں۔ بیمار ہونے والوں میں ابو بکر، بلال حبشی اور عامر بن فہیرہ شامل ہیں۔ رسول اللہ اس بخار سے بچے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح پیدا ہو جائے جیسے مکے کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس شہر کی آب و ہوا درست ہو جائے اور ہمارے لیے اس کے ماپ تول میں برکت ہو۔ اس شہر کا بخار یہاں سے نکل کر جوفہ پر مسلط ہو جائے۔ رسول اللہ کی دعا کے بعد مدینہ منورہ آنے والے بخار سے بچنے لگے ہیں۔ یہاں رہنے والے مہاجرین بھی اب تندرست ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی زمین خوشحالی، کھلی فضا، مذہبی آزادی اور بہت کچھ مکے سے مختلف ہے۔ یہاں دین اسلام پر عمل کرنا مکے کی نسبت بہت آسان ہے۔ یہاں لوگ رسول اللہ سے ملنے آئے تو انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ آ کر ضرورت محسوس کی تو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں مسجد تعمیر کی جائے۔ جس جگہ رسول اللہ کی اونٹنی آ کر رکی وہ جگہ مسجد کے لیے پسند کی گئی ہے۔ یہ میدان ناہموار ہے،
کہیں گڑھے ہیں جہاں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہیں پرانے مکانات کے کھنڈرات۔ اس میدان میں کھجور کے درخت بھی ہیں، ان میں سے کوئی درخت خشک ہو چکے اور کچھ سبز ہیں۔ اس میدان میں لوگ انگور، انجیر اور کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں لوگ کچھ رقم یا پھل زمین کے مالکان کو دیتے ہیں۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان کے نام سہل اور سہیل اور ان کے والد کا نام رافع بن ابو عامر بن آئس ہے۔ ان بچوں کی آمدنی اس زمین پر خشک ہونے والے پھلوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بچے اسعد بن زرارہ کی کفالت میں ہیں۔ جب ان کے علم میں آیا کہ رسول اللہ اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ زمین بغیر قیمت لیے دینا چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کو بلایا کیونکہ ان دونوں بچوں کا تعلق بنی نجار سے ہے، اور فرمایا میں مسجد کے لیے زمین قیمت ادا کیے بغیر نہیں لوں گا، تم لوگ مجھ سے اس زمین کا سودا کر لو۔ بنی نجار نے دیکھا کہ رسول اللہ قیمت لیے بغیر زمین نہیں لیں گے تو انہوں نے قیمت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اس زمین کی قیمت 7 دینار مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ زمین یتیم بچوں کی ملکیت ہے، میں اس کی قیمت انہیں زیادہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت 10 دینار مقرر کی ہے، یعنی 1.5 گنا زیادہ، تاکہ یہ بچے اس کے بدلے میں کسی بہتر جگہ پر زمین خرید سکیں۔ مسجد کی زمین خریدنے کے لیے یہ رقم ابو بکر بن ابو قحافہ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے کچھ مہینے بعد سردیوں کا موسم ہے۔ گھر کے اوپر والی منزل پر گھڑا ٹوٹنے کی وجہ سے پانی زمین پر پھیل گیا ہے، قریب ہے کہ پانی نیچے والی منزل پر جائے۔ خالد نے فوراً اس پانی پر لحاف پھینک دیا ہے تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے اور رسول اللہ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ گھر پر ایک ہی لحاف اور وہ بھی اب گیلا ہو چکا ہے۔ خالد سردی کے باوجود گیلے لحاف میں ہی سو رہے ہیں۔ یہ انصار مدینہ کی جانثاری کی ایک مثال ہے۔ ایک رات خالد کی آنکھ کھلی تو اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو رسول اللہ کے سر یعنی چھت پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سن کر تمام گھر والے اپنے بستر چھوڑ کر دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے ساری رات یوں ہی گزاری ہے۔ صبح ہوتے ہی خالد نے رسول اللہ سے کہا ہے اللہ کے رسول ہم اس چھت پر نہیں چڑھ سکتے جس کے نیچے آپ موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد اور ان کے گھر والوں کے جذبہ احترام کو دیکھتے ہوئے اوپر والی منزل پر اور خالد کا گھرانہ نچلی والی منزل پر رہنے لگا ہے۔ رسول اللہ کے لیے کھانا خالد کے گھر والے بناتے ہیں۔ یسری میں 2 پہاڑ جبل احد اور جبل عیر موجود ہیں۔ رسول اللہ نے احد پہاڑ کو پسند کیا جبکہ عیر پہاڑ کو ناپسند کیا ہے۔ احد پہاڑ کے متعلق رسول اللہ نے کہا ہے احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بنائی ہوئی کائنات پر سب سے خوش قسمت شہر مدینہ منورہ ہے جسے اللہ کے رسول نے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اب رسول اللہ اسی شہر میں رہیں گے۔ رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمانوں سے جو انصار کہلائیں گے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ رسول اللہ آج بھی مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔